الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. صدق الله العلي العظيم. یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم نے اول ماہ مبارک رمضان سے لے کے کل تک پورا ایک پارہ 26واں پارہ سورہ احقاف سے لے کر کے کل کا جو ہم نے ختم کیا سورہ زاریات، ٹوٹل 7 سوروں کی بفضل خدا ہم نے تفسیر کی ہے. اور قرآن کو سمجھنا ہی اس ماہ میں سب سے بڑی عبادت ہے. جو اس ماہ میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الطاف اس کے شامل حال ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی خسران یا گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا. اسی لیے ہم قرآن کو ان راتوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پڑھنا بھی عبادت ہے. قرآن کو ویسے خالی چومنا، دیکھنا، سننا، پڑھنا سب عبادت کہلاتا ہے، مگر قرآن کو سمجھنا، جیسے کہ قرآن نے آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا؟ اگر مسلمان قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج مسلمانوں کی یہ جو بری حالت ہے کبھی نہ ہوتی. قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. قرآن کو پرنٹ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو زندہ رکھتے ہوئے قرآن پر بہت زور دیا. مولا کائنات کی آخری وصیت یہ تھی: اللہ اللہ فی القرآن، تمہیں خوف دلاتا ہوں اللہ کا قرآن کے معاملے میں. قرآن کو تم نظر انداز نہ کرنا. قرآن کو خالی چومنے کے لیے اور جہیز میں دینے کے لیے یا پھر برکت کے لیے گھر میں نہیں رکھنا، بلکہ قرآن کو کھولنا، پڑھنا، سمجھنا. تو سمجھتے ہوئے ہم الحمدللہ یہاں تک آئے ہیں. تو آج جو ہم سورہ آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر اور اس کے سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ سورہ طور ہے. قرآن مجید کا یہ مکی سورہ ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں 2 طرح کے سورے نازل ہوئے نا. ایک تو مدینے میں نازل ہوئے، ایک مکے میں. جو مکے میں نازل ہوئے ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور جو مدینے میں نازل ہوئے ان کو مدنی کہا جاتا ہے. عام طور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ روش ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئے سورے ہیں نا، ان میں زیادہ تر توحید، آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، عذاب، ثواب، برزخ، قبر، ان سب چیزوں پر زیادہ فوکس کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں ابھی نئے نئے مسلمان تھے اور کافر اور مشرک تھے. ان کو سمجھانا پڑتا تھا کہ ایک مرنے کے بعد بھی زندگی کیسے ہوتی ہے. اسی لیے زیادہ سے زیادہ قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور قسمیں کھا کر کے آخرت کے اس حقیقی دنیا پر یقین دلایا ہے
یقین دلائے کہ تم ابھی نہیں دیکھ سکے ہو نا، مگر یقین کرو کہ ہم نے اس کے بعد بھی ایک زندگی رکھی ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی وہ اس زندگی کا نتیجہ ہے۔ جو اس دنیا میں تم جو کچھ کرو گے اسی کو تم اس دنیا میں پاؤ گے۔ اگر تم نے نیکی کی ہے تو ثواب ملے گا، برائی کی ہے تو یقیناً تمہیں عذاب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دیکھا جائے گا پتہ نہیں کیا ہوگا، نہ، سیریسلی تم ان باتوں پر یقین کرو۔ تو جیسے ہم نے اس سے پہلے زاریات میں ابتدا میں اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، اور چاروں قسموں کا تعلق ہماری زندگی سے براہ راست تھا، کہ ہماری زندگی ہواؤں سے وابستہ ہے، پانی سے وابستہ ہے، اور زمین سے وابستہ ہے، آسمان سے وابستہ ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا میں 5 قسمیں کھائیں۔ کتنی؟ 5۔ اور 5 قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ سیریس ہو جاؤ، ہمارا عذاب سیریسلی ہونے والا ہے۔ اگر تم نے مخالفت کی، اگر تم کافر ہو گئے، انکار کیا ہماری نعمتوں کا، ہماری توحید کا، ہمارے نبی کا، ہماری ان باتوں کا جو ہمارے نبی نے تم تک پہنچائی ہیں، اگر تم نے انکار کیا تو عذاب کیا ہے؟ حتمی اور یقینی ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے اس نے 5 قسمیں کھائیں۔ اب اس کا کیا تعلق ہے آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ سورہ طور، ویسے بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس سورے کے پڑھنے کا بھی بہت ثواب بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کم سے کم دن میں یا رات میں کسی وقت اس سورے کو پڑھے گا، سورہ طور کو، سورہ طور 52 سورہ آفت قرآن جو پڑھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے دین اور دنیا اور آخرت کی ساری خوبیوں کو اس کے لیے اکٹھا کر دے گا۔ من قرأہا جمع اللہ خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی خیر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جمع کر دے گا۔ یہ اتنا عظیم سورہ ہے۔ ویسے سارے سورے اللہ کے عظیم ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہی عظیم ہے، مگر اس سورے کی یہ خصوصیت بتائی گئی ہے۔ چلیے اب آئیے اس سورے کی تفسیر کی طرف۔ والطور، طور کی قسم۔ یہ طور کیا ہے؟ تا سے، تا، واو، طور کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ۔ مگر ہر پہاڑ کی قسم یہاں پر کھائی ہے اصلا، وہ جبال ہے، جبال کہتے ہیں پہاڑ کو۔ اور قرآن میں ہے، قرآن میں عام پہاڑوں کی بھی قسم کھائی۔ یہاں یہ جو طور ہے نا، عام پہاڑ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ طور سینہ کی بات ہے، اور وہ عام پہاڑ نہیں ہے۔ اس کی آپ ذرا دیکھیے، یہاں ایک نقطہ ہے، اسی نقطے کو سمجھیے۔ اس پہاڑ پر جو طور سینہ کہلاتا ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی۔ یس اور نو کہیے۔ اس جگہ پر اللہ کا کلام نازل ہوا تو وہ اس قدر محترم مقدس ہو گیا کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کی حالت دیکھو، جس کے دل پر قرآن نازل ہوا اس کی توہین کر دیتے اور اس کی حیثیت کو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ اپنے ہی نبی اگر پہاڑ پر نازل ہو رہا ہے تو وہ اتنا مہم ہے کہ اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ خالی یہی نہیں، اس پہاڑ کو اللہ نے قرآن مجید میں 4 الگ الگ جگہ پر بڑے احترام سے ٹائٹلز دی ہے۔ اسی پہاڑ کو جسے طور سینہ کہتے ہیں، ایک جگہ پہ اللہ نے کہا وہ بقعۃ المبارکہ، وہ جگہ بقع مبارکہ ہے نا، مبارک وہ جگہ ہے کہ جہاں پر توریت ہم نے نازل کی۔ قرآن تو توریت سے بھی افضل ہے، قرآن تو سب کچھ رکھتا ہے جو توریت میں، انجیل میں، زبور میں ہے، وہ ساری باتیں قرآن مجید میں ہیں، اور ساری کتابیں ایکسپائر ہو گئی، قرآن قیامت تک کے لیے ایکسپائر نہیں ہے۔ تو پھر ایسا قرآن سرکار کے قلب مبارک پر نازل کر مسلمان اس کو کہ ہم جیسا بشر ہے، ہماری طرح بشر ہے، ان کے پاس بھی وہ بھی جسٹ لائک اے پوسٹ مین۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی پہاڑ بے جان چیز ہے، اس پر اگر
اللہ نے توریت نازل کی ہے تو اس کو بڑا احترام سے بقعۃ مبارکہ کہا. ٹھیک. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی اس کے نام دیے ہیں تو بڑے احترام سے اس کا نام لیا ہے. طور سینا بھی کہا ہے اس کو, طور سینا پورا نام. اب آئیے اس کو اگر قرآن بھر میں دیکھیں کہ یہ لفظ طور کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے تو یہ بھی معجزاتی ہے, عددی معجزاتی کلام ہے, کلام اللہ کا. ٹھیک 10 مرتبہ اللہ نے طور کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا. طور 10 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. آگے اللہ نے ایک اور قسم کھائی ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. وہ کتاب مستور, اور اس کتاب کی قسم جو مستور ہے. مستور کا مطلب ہے عام طور سے سنیں گے سطر, لائن کو کہتے ہیں نا. اب جو لکھی ہوئی ہو سطر بسطر اسے مستور کہتے ہیں. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کتاب مستور ہے وہ کھلی ہوئی کتاب ہے. یعنی ایک تو ہے کہ سطر بسطر کتاب لکھی گئی ہو اور وہ ریٹن بک ہے مگر بند ہے, مگر یہ کتاب مستور کھلی ہوئی کتاب کی بات ہو رہی ہے. کھلی ہوئی کتاب کی بھی قسم کھائی. اب اس کے ساتھ تعلق جوڑ دیا آپ نے, وہ جگہ جو نازل ہوئی ہے کتاب, پھر خود کتاب جو باقاعدہ لکھی ہوئی ہے کھلی ہوئی ہے اس کی قسم. پھر فی رق منشور, یہ کتاب جو ہے منشور, رق کہتے ہیں, یہ رقت طاری ہو گئی, آپ نے سنا ہوگا عام طور سے اردو میں بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں. رقیق کہتے ہیں بہت نازک کو. وہ جو ہرن کا یا کسی بھی حلال گوشت جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کو وہ بالکل نازک کر کے بہت ہلکا سا پتلا سا اس کی پیج بنائی جاتی ہے, اس کے صفحے بنائے جاتے ہیں, پھر اس پر لکھا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جس پر لکھا گیا نا وہ بہت رقیق, بہت نازک صفحے تھے, اس کے پیجز جو ہے وہ بالکل نازک. اچھا جناب, پھر کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اب تک 2 قسمیں ہو گئے نا, ایک والطور, طور کی قسم, پھر والکتاب کہیے مستور. تھوڑا سا آپ بھی بولیے نا, مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے سن رہے ہیں نا. والبیت المعمور, اور بیت معمور کی قسم. بیت معمور کیا ہے؟ کون جانتا ہے بیت معمور کیا ہے؟ جی ساتویں آسمان پہ وہ بھی ہے, مگر یہ جو خود خانہ کعبہ ہے اس کو بھی بیت معمور کہا جاتا ہے. معمور کہتے ہیں عمر سے, عمر سے عمران, عمران سے معمور. معمور یعنی جو آباد ہے, جو گھر اللہ کا آباد ہے اس کو کہتے ہیں بیت معمور. ممکن ہے کہ کچھ مسجدیں اللہ کے بندوں نے بنا دی ہوں مگر آباد نہیں رکھی ہیں, اس کو آباد ہی نہیں کی ہیں. اس علاقے میں مومن نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, گئے نہیں ہے, یا کسی زمانے میں تھی گئے نہیں, تو بابری مسجد کو کیوں انہوں نے چھین لیا؟ کیونکہ مسلمانوں نے اس کو آباد ہی نہیں کیا تھا. اگر وہ آباد ہوتی مسجد, مسلمانوں کے اختیار میں ہوتی, تو پھر دوسروں کو قبضہ کرنے کی یا کلیم کرنے کی کوئی نوبت ہی نہ آتی نا. تو جو آباد نہیں ہے اس کی قسم اللہ نہیں کھا رہا ہے, جو آباد ہے اس کی قسم کھا رہا ہے. والبیت المعمور, آباد گھر کی قسم. دلچسپ بات یہ ہے عددی اعتبار سے, طور, لفظ طور 10 مرتبہ قرآن مجید میں ٹھیک آیا ہے, بیت بھی ٹھیک 10 مرتبہ قرآن مجید میں آیا. اس کو نوٹ کیجیے, میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی عدد بتا رہا ہوں, پورے قرآن کی تحقیق سے بتا رہا ہوں. پورے قرآن بسم اللہ سے لے کے والناس تک صرف 10 مرتبہ ہی بیت کا لفظ آیا ہے. اب ذرا آگے کی سنیں. خالی اسی خانہ کعبہ کی عظمت یہ ہے کہ عام طور سے, اس کو سنیے گا, بہت دلچسپ بات ہے, عام طور سے اوپر والوں کو پہلے فضیلت ملتی ہے, نیچے والوں کو بعد میں فضیلت ملتی ہے. خانہ کعبہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ بالکل الٹا ہے. اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی بدولت
آسمان والوں نے بھی دعائیں کی کہ پروردگار ہمیں بھی طواف کے لیے کوئی خانہ کعبہ جیسا بنائے. تو خانہ کعبہ کے بالکل موازی، اس کے بالکل ہی اسی کے اوپر کے حصے میں پہلے آسمان میں بھی ایک بیت المعمور ہے، دوسرے آسمان میں بھی ہے، تیسرے آسمان میں بھی ہے، چوتھے آسمان میں بھی ہے، ساتویں آسمان تک ہے. اسی خانہ کعبہ کے طفیل باقی سارے ہیں. تو اوپر سے نیچے آنا چاہیے تھا نا، مگر اللہ نے اس خانہ کعبہ کی عظمت کو اتنا بلند کیا ہے کہ نیچے سے فضیلت اوپر جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو کائنات کا اصل میں مخلوق اللہ کی جو پہلی ہے، شاہکار ہے خلقت کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ساتویں آسمان کے لوگوں کے لیے نہیں بھیجا، چھٹے آسمان کے لوگوں کے لیے نہیں بھیجا، پانچویں آسمان کے لوگوں کے لیے نہیں بھیجا. ساری مخلوق اللہ کی ہی ہے، مگر سب سے نیچے جو زمین ہے وہاں پر بھیجا، اور پھر ان کی وجہ سے پوری کائنات کے لیے وہ رحمت بن گئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا صلوات پڑھ دیں محمد وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور وہ بلند چھت کی قسم. یہ بلند چھت کون سی ہے؟ آسمان ہے. یہ آسمان کی بھی قسم کھا، بیت معمور کی قسم، پھر آسمان کی قسم. والبحر المسجور، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی قسم، جس کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے، جس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی قرار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ جا کے قریب جا کے دیکھیں، اس کی آوازوں کو سنیں، اس کے مسلسل آنے والی موجوں کو دیکھیں، کس طرح بے چین ہے سمندر، ہے کہ نہیں؟ بڑی کائنات ہے. زمین تیسرا حصہ ہے، 2 حصے 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے. تو وہ جو پانی ہے اس کے اندر مسلسل زندگی کی آپ کو وہاں پر، پانی کو آپ بظاہر سمجھتے کہ بے جان ہے. نا بابا، دیکھیے بے جان ہے وہ. کتنی اس کے اندر ہلچل مچی، کتنی موومنٹ ہے اس کے اندر، کتنی زبردست اس کی جو موجیں آتی ہیں جاتی ہیں، پوری کائنات کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم جب زندہ ہیں بے جان پانی، تو ہمارا خدا بھی ایسے ہی ہے جو حی ہے، حی قیوم ہے. تو ان کے اندر دیکھو، اللہ نے فرمایا قسم ہے اس سمندر کی جو ٹھاٹے مارتا ہوا ہوتا ہے. یہ ساری 5 قسمیں کھائیں. طور کی قسم کہیے، پھر کھلی کتاب کی قسم، والکتاب المسطور، پھر بیت المعمور کی قسم، 3 4 کہیے نا بھائی، آسمان، سقف مرفوع کی قسم، 5 ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی قسم. پانچوں کی پانچوں قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع. اے حبیب، آپ کے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا. یہ نہ سمجھنا کہ ہم جو ہے ایسے ہی بات کر رہے ہیں، بعد میں پھر کہہ دیں گے کوئی بات نہیں، چلو اپنی ہی مخلوق ہے، ان کو کیوں ضائع کرے. کوئی بھی آدمی اپنی گاڑی اپنی چیز بنا کے خود ہی نہیں توڑتا ہے نا، تو شاید کوئی عذاب نہ سیریسلی ہم جب کہہ چکے ہیں کہ عذاب ہوگا کافروں پر، مشرکوں پر، منافقوں پر، برے لوگوں پر، فاسقوں پر، مجرموں پر، وہ عذاب کیا ہوگا؟ ہو کے رہے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا. ما لہ من دافع، کوئی چیز اس کو دفع نہیں کر سکتی، اس کو ٹال نہیں سکتی. اگر اللہ عذاب کرنے پہ اتر آئے تو کوئی چیز کہیے اسے ٹال نہیں سکتی. یوم تمور السماء مورا. اب یہ آسمان کی کچھ قیامت کے دن کی کچھ باتیں، نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ. آسمان کا کیا حال ہوگا؟ آسمان روئی کی طرح بکھر جائے گا. اللہ اکبر. ابھی کتنا مضبوط اس نے بنایا ہے. خود بنانے والا کہہ رہے کہ ہم اس کو، آسمان کو روئی کی طرح بکھر دیں گے، وہ اڑنے لگے گا، آسمان چلنے لگے گا، حرکت میں آ جائے گا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا. یہ پہاڑ بھی اڑنے لگیں گے، سیر کرنے لگیں گے، حرکت میں آ جائیں گے.
فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تو آئے ہو، تباہی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ان حقیقتوں کو جھٹلاتے۔ کبھی قیامت کس نے دیکھی؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی موت کے بعد کیا ہونا کس نے دیکھا، آرام سے کہہ دیتے ہیں اپنے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ تکذیب جو ہے، جھٹلانا جو ہے، وہ خطرناک ہے۔ وائے ہو اس دن کس کے لیے؟ مکذبین کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے بیہودہ باتوں میں، بیہودہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کھیل تماشا سمجھ کے لگے ہوئے ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کو بس جیسے کیڑے مکوڑے جاتے ہیں خالی روزی کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، اور جب تھک جاتے ہیں تو کسی جگہ پہ آرام کرتے ہیں، پھر وہ نکل جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ یہ انسان بھی اسی طرح کیڑے مکوڑے کی طرح زندگی کر رہا، بس اپنی روزی روٹی کے چکر میں وہ سب کچھ بھلا بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک شعر سنایا تھا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو شعر؟ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بولیے بھائی، آپ بھی روزے دار ہیں تو میں بھی روزے دار ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی ہیں خالی۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں، جو دے رہا ہے اسی کا خیال نہیں ہے۔ بھائی جو تم کو چاہیے نا روزی، تو دینے والے کو تو پکارو، اس کے ساتھ تو تعلق اپنا قائم کرو، اس سے رابطہ تو اپنا رکھو۔ تو یہ الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یہ وہ دن ہے کہ یہ جھوٹے جھٹلانے والوں کو فرشتے دھکے مار کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، دھکے مار مار کے۔ یہ نہیں کہ آرام سے گئے ویلکم ٹو دا جہنم، دس از ناٹ دا کیس۔ جہنم میں جا رہے ہیں نا، وہاں ویلکم کون کرے گا؟ دھکے مار مار کے لے جایا جائے گا، قرآن کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ ہَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ وہی جہنم کی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ پتہ نہیں ہے نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، تم جھٹلاتے تھے نا، دیکھ لو ابھی۔ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، یہ جو پیغمبر اکرم کی ساری باتوں کو، معجزات کو، آپ کے کرامات کو دیکھ کے وہ کیا کہتے تھے کافر مشرک؟ جادو ہے، یہی کہتے تھے نا، جادو ہے۔ یہ ایک عجیب ہے، قرآن پڑھتا ہے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے، لوگوں کے دلوں پر اس کی حکومت آ جاتی ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ یہ جادو کرتا ہے، جادو، یہی کہتے ہیں نا۔ اب یہ اللہ پوچھ رہا ہے ان سے، اب دیکھ لو یہ جادو ہے واقعی بھی یا واقعی عذاب ہے جو تم کو پکڑ کے جہنم میں جلا رہا ہے؟ کیا ہے یہ جادو ہے تم جو کہہ رہے تھے؟ اب تو سمجھو، تم سمجھیں گے لیکن لیٹ ہو چکے ہوں گے۔ ام انتم لا تبصرون، یا پھر تم کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، اب پھر اس جہنم میں جلتے رہو، جھلستے رہو، اب تم صبر کرو گے نہیں کرو گے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ صبر کرنا تمہارا یا بے صبری کرنا برابر، ٹھیک۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، لیکن یہ بھی جو ہے نا، یہ کسی ظلم کی بنیاد پر نہیں ہے کہ تم کو اللہ سے جلا رہا ہے، یہ وہی تمہارے ہی کیے کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ جو تم کو آگ میں اس طرح ڈال دیا گیا ہے۔ اب ذرا ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مزاج ہے کہ جب کافروں کے عذاب کی بات کرتا ہے تو فوراً مومنوں اور متقیوں کی بھی بات کرتا ہے، تاکہ صحیح معنوں میں عذاب جہاں ہو، ذکر ہو اس کا، تو ثواب کا بھی کیا ہے؟ ذکر ہو۔ اب متقین کے بارے میں، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین باغات میں رہیں گے اور اللہ کی مختلف نعمتوں میں زندگی بسر کریں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، اور ان کو اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو کچھ ملنے والا ہے اس کو وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، اور ہر طرح کے میوے ان کے لیے فراہم ہوں گے، ہر طرح کے جو وہ چاہیں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے رب
ان کو عذاب جہیم سے یعنی دہکتے ہوئے عذاب سے محفوظ کر لے گا. پھر اس کے بعد ان سے کہے گا، کن سے؟ متقیوں سے جو جنت میں. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو ہنیئا لکم، یعنی یہ تمہارا کھانا اور تمہارا پینا تمہارے لیے مبارک ہو، یہ بھی تم نے جو کچھ کیا تھا اس کے نتیجے میں. وہاں بھی کہا تھا جہنم میں جلتے رہو، یہ جو کچھ تم نے کیا تھا اس کا نتیجہ. یہاں پھر مومنوں سے بھی متقیوں سے بھی کہہ رہے کہ جو کچھ تم انجوائے کر رہے ہو یہ بھی تمہارے اعمال کا ہی کیا ہے؟ نتیجہ ہے. یہاں پر ہنیئن کا ذرا سا میں چاہوں گا کہ اس کی ایک لفظ کی تفسیر بتاؤ. ہنی کہتے ہیں ہنیئن کھانے پینے کو ہی، انجوائے کرنے کو ہی، مگر یہاں ہنیئن سے مراد بغیر تھکے، بغیر زحمت کیے، بغیر اس کے لیے کوئی تجسس کیے انجوائے کرنا ہے. وہاں ہو سکتا ہے نا ایک صاحب نے پوچھا بھی کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے تو بور نہیں ہو جائیں گے. وہاں بور ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا. اور کھاتے جاؤ کبھی بھی تمہارا تھکان کھانے میں بھی نہیں ہوگی، تمہیں اس کے بعد تمہاری جو طلب ہے نا وہ مٹے گی بھی نہیں، وہ بھی کنٹینیوسلی جاری ہے. تو پوچھا نا کسی نے کہ جنت میں جب کھائیں گے تو پھر ٹوائلٹس بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو کیسے کھائیں گے پیئیں گے؟ تو اس کا وہ دنیا کا مادی شکم ہے نا پیٹ. وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو پیٹ بنائے گا. تو کسی نے پوچھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ابن رسول اللہ وہاں جو جنت میں کھائیں گے اور ٹوائلٹس بھی نہیں ہوں گے، کوئی غلاظت بھی نہیں نکلے گی، تو دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے؟ کہا کیوں نہیں، تم اس سے گزر چکے ہو. کہ وہ کیا مثال ہے؟ کہ وہ جو بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، بھرپور کھاتا بھی ہے پیتا بھی، اس کی ساری ضرورتیں پوری بھی ہوتی ہے، مگر کوئی بھی غلاظت اس سے سرزد نہیں ہوتی، اور وہ بالکل ہی 9 months ماں کی شکم میں رہتا ہے. اگر کسی وقت وہ کنیکشن ماں کا ٹوٹ جائے نا، وہ انتڑی کٹ جائے، وہ آنکھ خراب ہو جائے تو پھر تو وہی مر جائے. تو جیسے کوئی بچہ ماں کے شکم میں کھا پی کر کے بھی کوئی اس کو غلاظت کی یا ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جنت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ وہاں مسلسل تم کھاتے جاتے ہو پیتے جاتے ہو، کوئی نہ تھکان ہوگی، نہ کوئی زحمت ہوگی، نہ مشقت ہوگی، نہ اس کے لیے اور کوئی کانسیکوینسز ہوں گے. یہ ہنیئن سے مراد یہاں ہوا ہے. متکئین علی سرر مصفوفہ. اب یہ جو بہشت میں جانے والے ہیں وہ کچھ تختے بہشت میں ہیں، کچھ پلنگ ٹائپ کی جو ہے نا بیڈز وہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ مصفوفہ ہے. مصفوفہ سے مراد صف بصف ہیں، یعنی بالکل لائن میں، ان لائن جوڑے گئے ہیں. صلوات تو پڑھ دے محمد وآلہ. ہمارے بھائی جتنے بھی آئے ہم سب کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزہ قرآنی رکھتے ہیں. کسی مسلک کے تابع ہمارا روزہ نہیں ہے، ہمارا روزہ قرآنی ہے. یہ جو قرآن ہم تفسیر کر رہے ہیں نا، ہم قرآنی روزہ رکھتے ہیں. قرآن میں کیا ہے روزہ؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل. روزے کو کمپلیٹ کرو ٹل نائٹ، الی اللیل. یہ مسلکوں نے، مولویوں نے، مفتیوں نے اپنی اپنی مرضی کا دین سمجھا ہے، مگر قرآن سے بہتر کوئی ہمارا رہنما نہیں ہے. ہمارا یہی کتاب وہ نا. پھر کتاب کو چھوڑ، خالی پڑھنے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل. یہ نہیں کہہ رہا روزے کو رکھو، کہہ رہا تمام کرو. اس کا مطلب بہت سارے لوگ انکمپلیٹ روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا تم تمام کرو. اگر میری بات سنو نا تو میری بات سنو. کلام اللہ کا ہے نا، میرا نہیں ہے کوئی کلام. قرآن سورہ بقرہ آپ جائیے کھولیے دیکھیے یہ ہے کہ ثم اتموا الصیام. اس کو دماغوں میں ڈال دیجیے، بچوں کے دماغوں میں ڈال دیجیے. بھائی کم از کم روزہ تو صحیح کر لیں، مولویوں کے چکر میں پڑھ کے روزہ برباد نہ کریں.
جب بھوکے رہتے ہیں تو 15 منٹ کی بات ہے، اور کتنی منٹ کی بات ہے، ٹوٹل 15 منٹ اور صبر کرنا ہے۔ اور روزے کا قرآن نے ایک اور معنی بتایا ہے، روزے کا دوسرا معنی صبر ہے، 15 منٹ صبر اور کچھ نہیں۔ چلیے واپس آتے ہیں بات کو قرآن ہی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے۔ تو یہ جو جنت میں بہشت میں متقی ہیں، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان لائن ان کے لیے بیڈز لگائے ہوئے ہیں کہ وہ تکیہ لگا کر اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی ہی مسرت سے ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، گفتگو بھی کر رہے ہیں، جی ہاں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، پھر ہم نے ان کی شادیاں بھی کرائی ہیں حور عین کے ساتھ۔ اس کے لیے ہی تو لوگ کیا کہتے ہیں، سوسائڈ بمرز نکل آئے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں ہمیں حور چاہیے، تو حور چاہیے تو پھر وہ کہتے کہ تم یہ لو اور یہ بم باندھ کے جو ہے نا جاؤ کسی مسجد میں، کسی ماں بارگاہ میں کسی بے گناہ کو مار دو تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ اور جہنم کا نمونہ خود اس کو بتا رہے ہیں کہ تم پہلے خود جلو گے، تم پھٹو گے، پھر سیدھے پھٹتے ہوئے سیدھے جہنم میں بھی جاؤ گے۔ حوریں کہاں ملنے والی، پھٹے ہوئے انسان کے پاس حوریں کیا کرنے کو آئیں گی، تو سیدھے ادھر بھیجیں گے۔ لیکن لوگوں کو بیوقوف بنا گیا۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے متقیوں کے لیے ہے کہ جو واقعی بھی زندگی تقوی کے ساتھ گزار چکے ہوں، ان کے لیے ہے۔ اور ابھی ٹائم ہمارے پاس بھی ہے الحمدللہ۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم۔ یہ بھی مزے کی بات سن لیں۔ قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تمہاری دوستیاں قیامت کے دن کام بولیے نہیں آئیں گی، تمہاری رشتہ داریاں، ماں بچوں سے بھاگے گی، بچے ماں سے بھاگیں گے، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، مگر جو متقی ہیں اللہ نے اس آیت کریمہ میں، سورہ طور کی اس آیت کریمہ میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے، بچوں کی تربیت کر کے مرو گے، تو ہم تمہارے بچوں کو، تمہاری فیملی کو تم سے ملائیں گے۔ اگر تمہاری بچوں میں نیکیاں کم تھیں تو تم کو خوش کرنے کے لیے ان کو ہم اتنی اپلفٹنگ کریں گے کہ وہ تمہارے ساتھ آ جائیں۔ دیکھیے کتنا مہربان ہے پروردگار، اگر اس کے ہم بن جائے بندے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر وہی ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور پھر ان کی جو ذریت ان کی اتباع کرتے ہوئے آئی ہے، کہ جو ان کے اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے آئی ہے ایمان کے ساتھ، تو الحقنا بہم، ہم ان کے ساتھ ان کو ملحق کریں گے۔ کن کو؟ اولاد کو، ذریت کو، کس کے ساتھ؟ ان مومنین و متقیوں کے ساتھ۔ وما علتناہم من عمل من شیء، اور ان کا کوئی عمل، کسی بھی عمل کی جو جزا ہے وہ کم نہیں ہونے والی، ذرہ برابر بھی کم نہیں ہونے والی۔ یعنی اگر نیچے والوں کو آپ نے بلا لیا تو پھر کچھ خرچ کیا، اپنا کچھ دے دیا، نہ کہتے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر تم کو خوش کرنے کے لیے اللہ تمہاری اولاد کو بھی تم سے ملا دے گا، ملحق کر دے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، اس لیے کہ ہر انسان اپنے کیے ہی کا گروی شدہ ہے، رہین ہے۔ کیا مطلب ہم جو بھی ہیں حقیقت میں ہمارا اپنا عمل اور ایمان ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ کالے تھے، میٹھے تھے، کھارے تھے، کڑوے تھے، چھوٹے تھے، ناٹے تھے، لمبے تھے، باڈی والے تھے، ہیلتھی تھے، دبلے تھے، یہ سب نہیں ہے۔ آپ ٹوٹل قیامت کے دن دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک آپ کا ایمان ہے، دوسرا آپ کا کہیے عمل، بس اسی میں آپ کی ساری ہے جو کچھ بھی ہے۔ اگر اچھے ہیں تو ادھر ہیں، برے ہیں تو اب ادھر ادھر کا تو مطلب سمجھ ہی گئے نا، تو صلوات تو پڑھ دیں محمد۔
آگے اللہ فرماتا ہے، یہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے اور بہشتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ طور کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کو فراہم کریں گے ہر طرح کا میوہ اور ہر طرح کا حلال گوشت۔ اب یہاں پر دونوں کو ملا کے بتایا ہے کہ بہت سارے جو ہے نا وہ ویجیٹیرین ہیں، نان ویج نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جنت میں تم کو نان ویج بھی ہونا پڑے گا، ویجی بھی ہونا پڑے گا، فروٹس بھی ہے اور پھر کیا ہے، گوشت بھی ہے، ہر طرح کا گوشت بھی ہے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، یہاں تنازع ہے، یہ آپس میں تنازع کریں، کیا مطلب، یہ چھیڑ چھاڑ کریں گے آپس میں، یہ جو بیٹھے ہوئے ٹائم تو کچھ نہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، واپس بھی چھیڑ چھاڑ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے چھیڑ چھاڑ؟ یہی کہ دیکھو ہم نے یہ نیکی کی تھی تو ہمیں یہ ملا، تم نے وہ نیکی کی تھی تو تمہیں ہاں کاش ہمیں یہ، ہم وہ نیکی بھی کر لیتے تو وہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح آپس میں جنتی کیا کریں گے، بحث کریں گے آپس میں، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وہ بحث کریں گے، مگر ان میں سے کوئی بات فضول نہیں ہوگی، لغو نہیں ہے، کوئی بیہودہ بات نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے، ولا تعثیماً کا مطلب کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے لیے کچھ لڑکے، نوجوان لڑکے سرو کرنے والے ہوں گے۔ یہ جیسے آپ کسی اچھی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں گے تو وہ جو ویٹرز بھی ہیں وہ بھی ان کے کپڑے بھی ان کا سٹائل بھی وہ بڑے سمارٹ لگتے ہیں نا، کیونکہ وہ بھائی اچھی پاش کمیونٹی کے لوگ ہی یہاں پر آتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل ہے تو اس کے اندر ریسٹورنٹ میں جو ویٹرز ہیں وہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں نا۔ اللہ فرمایا جنت میں بھی ہم لڑکے جو سرو کرنے کے لیے ہم نے پیدا کیے ہیں، ان کے لیے رکھے ہیں، یہ وہ بالکل ہی جنتیوں کو میچ ہونے والے ہیں اور وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بیچاروں کو سرو کرنے کی کیوں ڈیوٹی دے دی گئی؟ پھر وہ انجوائے نہیں کریں گے نا، پھر سرو کرنے والے، سوال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ لڑکے کہاں سے ہیں؟ آسمان خدا وہاں پر پیدا کرے گا حوروں کی طرح نہیں، یہ حوروں کی طرح لڑکے نہیں، یہیں سے ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا چھٹے امام نے، امام جعفر الصادق علیہ السلام نے، یہ وہ لڑکے ہیں کہ جو دنیا میں بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے اور وہ بچے سارے کافر ہو گئے تھے، مشرک ہو گئے، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ They are innocent and they have passed away from this world۔ اگر بڑے ہوتے تو کافروں کی طرح یہ بھی باپ کی پیروی کرتے، ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، کچھ تو ہوتے، تو پھر وہ بھی جہنم میں جاتے، لیکن اب یہ بچوں کو تو جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا نا، اور جنت میں بھی نہیں بھیجا جا سکتا کہ یہ انجوائے کریں کہ انہوں نے کوئی کمال بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو بچے تھے، بڑھ گئے تھے۔ تو ان کو اللہ کیا کر دے گا، جنتیوں کی خدمت کے لیے لگائے گا۔ یہ غلمان ہے، یہ لڑکے بڑے حسین خوبصورت بنا کر کے ان کو سرونگ کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اچھا، ان کی تشبیہ اللہ نے 2 جگہ پہ دی ہے اور ایک جگہ پہ ہے کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا یہ چھپے ہوئے موتی تھے۔ یہ بچے جو ہے کافروں کے، مشرکوں کے بچے، سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا نا، یہ ساری مخلوق، انسان جتنے اللہ کی پیدا کرتا ہے نا، مخلوق اللہ کی ہیں، مگر انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ اب ان کی کوئی ابھی ذمہ داری آئی نہیں تھی، دنیا سے چل بسے تھے، تو ان کو بھی کسی حد تک رکھنا چاہیے۔ جہنم میں بھی بھیج نہیں سکتے کیونکہ گناہ نہیں کیا، جنت میں بھیج نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی نیکی، کوئی کمال نہیں کیا، تو پھر ان کا کام کیا ہوگا؟ جنتیوں کو یہ سروس دینے والے ہوں گے جو کہ موتی کی طرح چھپے ہوئے موتی کی طرح ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر یہی یہ جو بہشتی ہے، جنتیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صاحب تھے صرف جنت کی بات کرتے تھے، تو ایک صاحب نے کہا قبلہ کچھ دوزخ کی بھی کچھ بات بتائے، تو انہوں نے کہا بھئی جنت کی اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو صرف سننے کو ہی مل رہا ہے، دوزخ میں آپ خود جا کے دیکھ لیں گے۔ تو ہم آپ کو ایسا نہیں کریں، ہم نے پہلے دوزخ کا بھی بتا دیا، پھر جنت کے بارے میں بتا دیا۔ بعضهم علی بعض یتساءلون، جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے،
کیا پوچھیں گے کہ تمہیں یہ جو زبردست انعام ملا ہے وہ کس نیکی کے بدلے میں؟ وہ بتائیں گے کہ میں نے یہ نیکی کی تھی، میں نے ایک وقت والدہ کی خدمت کی تھی، کوئی کہے گا کہ میرے والد کی میں نے خدمت کی تھی، کوئی کہے گا پڑوسی کا کوئی مسئلہ میں نے حل کیا تھا. یہ سارے ان میں ہے ثواب، خالی کھانے پینے میں خود نماز پڑھنے میں نہیں. وہ تو ہے سب کر رہے، تم سے زیادہ فرشتے نمازیں پڑھ رہے، اس سے زیادہ تم سے زیادہ رکوع میں سجدے میں تو وہ رہتے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے تمہاری خدمت کیا تم نے کی تھی، آخرت میں بنایا تھا تم نے جو مقام، وہ اس کے پیچھے تم نے دنیا میں کیا کیا تھا، اس کی طرف یہ ایک دوسرے کو سوال کریں گے، ایک دوسرے کے جواب بھی آپس میں ہی دیتے رہیں گے. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، کچھ کہیں گے، دیکھیں قرآن میں کچھ کہیں گے کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑے شفیق تھے، کبھی ہم نے بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، بیوی کو نہیں دبایا، ڈانٹا نہیں، بچوں کو زبردستی مارا نہیں، تماچے نہیں مارے، ہمارے اختیار میں تھا مار سکتے تھے مگر ہم نے نہیں مارا، شفقت کے ساتھ ان کو ہم نے برتاؤ کیا. اچھے تو یہ سبق ہے نا بھئی، یہ بہشتی وہاں کہہ رہے ہیں مگر ہمیں ابھی قرآن بتا رہا ہے کہ وہ یہ کہیں گے، تو اب تو تمہیں بتایا جا رہا ہے تم بھی کم از کم اپنے سے زیر دست جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ شفیق رہا کرو، مشفق رہا کرو، شفقت کے ساتھ پیش آیا کرو. بیوی ہو یا بچے ہوں یا بچوں کے بچے ہوں، پیار محبت شفقت یہ تمہارا کام ہو تاکہ تم وہاں بہشت میں جا کر فخر کر سکو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. آپ سے گزارش ہے آج کے جتنے بھی بانیان افطاری ہیں ان کے مرحومین کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں. سید مظہر الحسن اور ان کے والد اور والدہ، اسی طرح سید احتشام عباس، ان کی جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے والدین، ان کے دادا دادی، اور اسی طرح فلسطین میں جو مظلوم شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے، اور باقی تمام مرحومین مرحومات کے لیے. الفاتحہ.